السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 7 جماعت ہفتم کے لیے غزوہ احد کا عنوان چل رہا تھا، اور اس عنوان کے تحت ہم نے پڑھا تھا کہ درہ سے مسلمانوں کا ہٹ جانا، یہاں سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لیے جو دعا فرمائی وہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ عملی کتاب میں آپ کو کچھ کام دیا گیا تھا، امید ہے آپ نے اچھے انداز میں کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ عملی کتاب دیکھیں، صفحہ نمبر 69 پر ہم نے سوال کا جواب پڑھا تھا، سوال نمبر 2 کا، اور پھر اس کے بعد ہم نے سوال نمبر 4 کا جواب پڑھا تھا، اور صفحہ نمبر 70 پر ہم نے سوال نمبر 10 اور سوال نمبر 15، 16، 17 کا ہم نے جواب پڑھا تھا۔ غزوہ احد آج انشاءاللہ تعالی ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ آج کے ہمارے اہم نکات پہلے ہم سمجھتے ہیں، اس کے بعد سبق کی ریڈنگ کریں گے، پھر عملی کتاب میں کام سمجھیں گے۔ آج کے اہم نکات میں سب سے پہلے کفار کی نامراد واپسی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو بہت نقصان کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر تمام صحابہ کو نظر آ گئے، پھر سارے کے سارے صحابہ آپ کے پاس ایسے اکٹھے ہوئے کہ ایک مرتبہ پھر لڑائی کا محاذ قائم ہوا، اور ابو سفیان گھبرا گیا اور اپنے ساتھیوں کو واپس کرنے لگا۔ تو جو مکمل فتح کی خبر تھی اس کے بغیر کفار واپس چلے گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غم زدہ ہو کر ارشاد فرمانا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے، یہاں تک کہ ان کی لاش کو مسلح زدہ پایا کہ مسخ کیا ہوا تھا، ان کے ناک، ان کے کان وغیرہ کاٹے گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہچکیاں بند گئیں آپ کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ جب اللہ مجھے غلبہ عطا فرمائے گا تو میں حضرت حمزہ کے بدلے میں 70 قافلوں کا مسلح کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر قرآن مجید کی آیات نازل فرمائیں، سورۃ النحل کی آیت نمبر 126 اور 27، اور فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، کہ اگر تم بدلہ لینا چاہو تو بدلہ صرف اتنا لینے کی اجازت ہے جتنی تمہیں تکلیف دی گئی، اگر صبر کر لو تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان کی مدد فرماتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو سید الشہداء یعنی شہداء کا سردار فرمایا۔ غزوہ احد کے اندر 22 کفار مارے گئے اور تقریباً 70 مسلمان شہید ہوئے اور 70 ہی مسلمان زخمی بھی ہوئے۔ غزوہ احد سے ہمیں 2 پیغام ملتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی چاہے غلط فہمی میں بھی ہو جائے تو اس کا بہت بڑا نقصان ہے، جیسے غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں سے غلط فہمی ہوئی اور اس درہ سے ہٹ گئے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہٹنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مومن کی یہ شان ہے کہ جیسے کیسے بھی اس پر حالات آئیں، جتنے بھی مشکل حالات آئیں تو ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کے ساتھ کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ آج کا یہ ہمارا سبق ہے، اب ہم اس کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 143 پر کفار کی نامراد واپسی۔ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے اور لڑائی کا ایسا محاذ قائم ہوا
کہ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں پر ایسا رعب طاری ہوا کہ اس نے اپنے لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ کفار میدان جنگ سے حتمی فتح کی حسرت لے کر ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں خود تشریف لے گئے۔ میدان کے درمیان ان کی مسلح شدہ یعنی مسخ شدہ میت کو پایا۔ اس دل خراش تکلیف دہ منظر کو دیکھ کر بے اختیار دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہاں تک کہ ہچکی بند گئی۔ میت پر نظر ڈالی اور رقت و جلال کے عالم میں فرمایا، آئندہ جب اللہ مجھے غلبہ عطا فرمائے گا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے میں 70 کافروں کا مسلح کروں گا، یعنی ان کی لاشوں کے ناک کان وغیرہ کاٹ ڈالوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس جگہ سے ہٹنے بھی نہیں پائے تھے کہ وحی کا نزول ہوا اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 126 اور 127 نازل ہوئی۔ اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا کہ تم کو تکلیف پہنچائی گئی تھی، اور اگر صبر کرو تو البتہ وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے، اور صبر ہی کرو اور تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہے، اور ان کے بارے میں غم نہ کرو، اور جو یہ مکر و فریب کرتے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو اختیار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، ترجمہ حضرت حمزہ شہیدوں کے سردار ہیں۔ حضرت حمزہ کی لاش کو ایک چادر میں لپیٹنے کا حکم ہوا۔ سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ ان کا جنازہ وہیں رہا اور ایک ایک شہید ان کے بازو میں رکھا گیا اور ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اس طرح سید الشہداء پر 70 بار نماز جنازہ پڑھی گئی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ اس غزوہ میں 22 کفار جہنم رسید ہوئے، جبکہ 70 مسلمان شہید ہوئے اور 70 ہی زخمی ہوئے۔ اسلامی لشکر کی مدینہ منورہ واپسی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ احد سے مدینہ منورہ پہنچے تو ہر محلہ کے مردوں اور عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح سالم لوٹنے پر بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔ فقہ السیرہ۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کو اگرچہ مکمل شکست تو نہیں ہوئی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مکمل تعمیر نہ کرنے کی وجہ سے سخت بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ البتہ ان بدترین حالات میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہاڑ کی طرح جمے رہے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نرغے میں آنے کے باوجود میدان جنگ ہی میں رہے، بھاگے نہیں۔ اسی وجہ سے کفار جیتی ہوئی جنگ چھوڑ کر میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ اس غزوہ سے ہمیں 2 سبق حاصل ہوئے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی چاہے وہ غلط فہمی سے ہی کیوں نہ ہو، نقصان کا سبب بنتی ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ مشکل حالات کا بھی مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے اور بالآخر کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ اب عملی کتاب دیکھیں جو آپ نے ہوم ورک کرنا ہے۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 70 پر آپ دیکھیں سوال نمبر 11، اس میں آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ غزوہ احد میں ڈیش مسلمان شہید ہوئے تو 70 آئے گا، اور اس کے بعد آپ نے خالی جگہ نمبر 18، 19 اور 20 یہ مکمل کرنی ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 68 پر سوال نمبر 1 ہے، آپ نے اس معمہ کو مکمل کرنا ہے۔ ایسے نشان لگانے ہیں جیسے میں نے نشان لگائے ہوئے ہیں، اور یہاں نیچے آپ نے اوپر والی اس عبارت کو دیکھنا ہے، جیسے مثال کے طور پر 3 ہجری میں ہونے والا مشہور غزوہ، تو یہاں نیچے نمبر 1 میں احد لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ نے دوسرے پوائنٹ کو پھر دیکھنا ہے کہ مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی خبریں پہنچانے والے یہ کون تھے، تو یہ تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ تو یہاں عباس کو بھی ہم نے اس طرح سے قوسین میں اس کو ہم نے نشان لگایا ہے اس کو، اور یہاں بھی لکھا جائے گا۔ اس طرح سے آپ نے اس معمہ کو بھی مکمل کر لینا ہے،
اور آپ نے سبق کو اچھے انداز میں یاد بھی کرنے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔